ہم نے زمین و آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اتنا امپورٹنٹ کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ بعض کلام سحر ہوتے ہیں. ہپناٹسٹ بیسیکلی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ خود اپنی مدد کیسے کر سکیں یا دوسروں کی مدد کیسے کر سکیں, غیر ضروری انوانٹیڈ خیالات سے خود کو کیسے بچا سکیں. ایڈورٹائزمنٹ پوری کی پوری ہپنوٹک سائنسز کے اوپر بیس کا ہے. لوگوں کے کیریئر بناتا ہے, لوگوں کے کیریئر سنوارتا ہے, لوگوں کو جوش ولولہ اور امید دیتا ہے, لوگوں کو مایوسی کے اندھیرے میں بھی گفتگو ہی دھکیلتی ہے. جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بنی نوع انسان کو جو چیز دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے انسانی دماغ. لیکن سوال یہ ہے, کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں کمال تک پہنچتے ہیں اور بہت سے لوگ ایک عام زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. تو آخر فرق کس چیز کا ہے؟ کیا انسانی دماغ کی بناوٹ میں فرق ہے یا اس کے استعمال میں فرق ہے؟ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور ٹرینر, مصنف اور مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ سر؟ گریٹ. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے مائنڈ سائنسز کی دنیا میں کیسے قدم رکھا؟ بڑا عجیب سا سوال ہے, پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا. لوگ تو پوچھتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں, لیکن بہرحال جب میں بالکل چھوٹا تھا اس وقت سے ہی میں وہ کام کرتا تھا جو باقی نہیں کرتے, جو میری فیملی میں کسی نے نہیں کیا, میرے دوست احباب میں کسی نے نہیں کیا, میرے شہر میں کسی نے نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں اپنے علاقے کا پہلا بلیک بیلٹ تھا کراٹے میں, میں اپنے علاقے کا پہلا فٹنس کوچ تھا, پہلا سلمنگ سینٹر میں نے بنایا. اسی طریقے سے جب مائنڈ سائنسز کی باری آئی ہے تو پہلا ایکسپرٹ میں تھا. یعنی وہ کام جو لوگوں کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں میں ان میں قدم رکھتا ہوں. تو شاید یہی وجہ بنی کہ میری دلچسپی تھی کہ یہ پراسرار علوم کیا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہپناٹزم کے ذریعے ذہنوں کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. وہ فلمیں بھی دیکھی تھیں, جاسوسی ڈائجسٹ, سسپینس ڈائجسٹ میں بھی ایسی چیزیں پڑھی تھیں. تو کہ سوچا کہ انہیں ایکسپلور تو کیا جائے کہ ایکچولی یہ علوم ہیں کیا. تو بس پھر دلچسپی پیدا ہوئی, پڑھنا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا. پوری دنیا میں مختلف اساتذہ سے رابطے ہوئے اور اس کے بعد الحمدللہ آج ایسی جگہ پر ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو سکھاتا ہوں. دیٹس گریٹ کہ آپ ایسی چیزوں میں قدم رکھتے ہیں جو ان نون ہوتی ہیں اور ہاں جی بالکل, جو کسی نے پہلے نہیں کی. لیس ٹریولڈ پاتھ. جی دیٹس ویری نائس. تو سر جب ہم ہپنوسس کی بات کرتے ہیں تو ایک دم ہمارے ذہن میں ایک خوف کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. تو آپ آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ ہپنوسس ہے کیا؟ سادہ ترین زبان میں ہپنوسس از این آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں مائنڈ کی کریٹیکل فیکلٹی کو سبڈیو کر دیا جاتا ہے اور سلیکٹیو تھنکنگ کو اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے. اچھا, آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا ہوتا ہے, صحیح کام نہیں کر سکتا. جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو تجربے کرتے تھے, ایک میگنیفائنگ گلاس لیتے تھے ہم سائنس لیب سے. جب اس میں سے سورج کی شعائیں گزرتی تھیں تو سامنے آنے والی چیز جل کر راکھ ہو جاتی تھی. ہم بعض وقت کسی بچے کی کمر پر وہ رکھ دیتے تو اس کی کمر جلنے لگ جاتی, کپڑے جل جاتے, یہ چراتے ہم کرتے تھے. اچھا, روشنی جو تھی وہ پہلے بھی آ رہی تھی, اس میگنیفائنگ گلاس سے نکلنے میں وہ مرکوز ہو گئی. جب وہ مرکوز ہوئی, فوکسڈ ہوئی, تو اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا. یہی معاملہ انسانی ذہن کے ساتھ ہے. جب آپ انسانی ذہن کو مرکوز کر دیتے ہیں, فوکس کر دیتے ہیں, تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو ہپنوسس کے ذریعے اور مائنڈ سائنسز کے متعلقہ دوسرے شعبوں کے ذریعے کیا یہ جاتا ہے کہ انسانی صلاحیتوں کو بہترین سمت میں مرکوز کیا جاتا ہے. خواہ وہ فزیکل پرفارمنس ہے, خواہ وہ مینٹل پرفارمنس ہے, خواہ وہ ایجوکیشنل پرفارمنس ہے, خواہ وہ ریلیشن شپس کی بات ہے یا کوئی اور میٹر ہے. جب وہ اپنے فوکس کو مرکوز کرتا ہے تو پھر آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ لے پاتا ہے. اور ان تمام علوم کی ماں, ان کی مدر جو ہے وہ ہپنوسس ہے کہ ہپنوسس اے مینول آف ہیومن مائنڈ. یہ بتاتی ہے کہ کیا کہو گے تو کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صحیح. تو کیا اس کے لیے مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ کے پاس جانا ضروری ہے اپنے مائنڈ کو فوکس کرنے کے لیے, یا ایک انسان خود بھی ایک سیلف ہپنوسس بھی کر سکتا ہے؟ مختلف طریقے ہیں. دیکھیں, جو میڈیٹیشنز کی جتنی بھی قسمیں ہیں, مراقبے ہیں, وہ بیسیکلی سیلف ہپنوسس ہی کی ایک قسم ہے. بعض اوقات آپ کسی کتاب میں کھو جاتے ہیں, ایکچولی آپ اس وقت ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی بیل ہوتی ہے, آپ کو سنائی نہیں دیتی کیونکہ آپ اس پروگرام میں کھو چکے ہوتے ہیں. وہ ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتی ہے. آپ گفتگو میں کسی دوست کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ انگیج ہیں, اتنا انگیج ہیں کہ آپ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہپنوٹک اسٹیٹ ہے.
हिप्नोटिक स्टेट दिन में कई मर्तबा हम पर इंड्यूस होती है, मगर वो अनकॉन्शियसली होती है। हिप्नोटिस्ट बेसिकली आपको ये सिखाता है कि आप खुद अपनी मदद कैसे कर सकें या दूसरों की मदद कैसे कर सकें, गैर ज़रूरी अनवांटेड ख्यालात से खुद को कैसे बचा सकें, खौफ, फियर, फोबिया, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपके रास्ते में रुकावट है, उस रुकावट को एलिमिनेट कैसे किया जा सके। तो हिप्नोसिस बेसिकली आपको गाइडलाइन फराहम करता है। आपने गाड़ी ली और आपको ड्राइविंग नहीं आती, मगर गाड़ी तो आपके पास है, आप सलफ मारती हैं, सड़क पर आ जाती हैं, दो चांसेस हैं, या आप जेल में या हॉस्पिटल में, क्योंकि या आप किसी को कुचल देंगी या कोई आपको कुचल देगा। लेकिन इस बात के इम्कानात भी हैं कि शायद आप सीख जाएं ऐसे ही। इसी तरह हिप्नोसिस के साथ है, आप खुद तजुर्बात करते हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो फिर आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए सही तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और मंजिल तक ले जाता है। सही। तो आपके कहने के मुताबिक कि हिप्नोसिस ऐसी स्टेट है जो आम इंसान पे दिन में कई दफा उस स्टेट से वो गुजरता है। एडवर्टाइजमेंट पूरी की पूरी हिप्नोटिक साइंसेस के ऊपर बेस करती है। मासेस को हिप्नोटाइज किया जा सकता है मीडिया के जरिए, पूरी की पूरी कौमों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। हम हुए हैं भाई दबे, पूरे के पूरे ग्रोहों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तो ये तो हो रहा है हमारे साथ। अब तो हमें हिप्नोटिज्म की बजाय डी हिप्नोटाइज करने की बात करनी चाहिए कि हाउ टू डी हिप्नोटाइज दीज पीपल। उस खास ट्रांस से बाहर कैसे निकालें, ये बड़ा सोच सकें। बिल्कुल, और उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप ये है। बिल्कुल सही। अब थोड़ी सी बात करते हैं माइंड के मैजिक की। कहा जाता है कि इंसानी दिमाग सिर्फ 10% तक ही इंसान इस्तेमाल करते हैं, क्या ये हकीकत है या एक मिथ है? ये 10% भी आपने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। अच्छा। कहा जाता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपनी ज़हनी सलाहियतों का 3 से 5% इस्तेमाल करता है। यह एक स्टेप। अब इसे और एक्सप्लोर करें तो ऐसा है कि हिप्नोसिस की फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके मुताबिक 2 हिस्से कर लें माइंड के, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस 90% है और कॉन्शियस 10% है। और मैं जो कह रहा हूँ कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 3 से 5% ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, वो ऑन द होल नहीं, वो कॉन्शियस के 10% का 3 to 5% इस्तेमाल करता है। अच्छा। इस तरह से देखें तो ये तो शायद 1% से भी कम निकलता है। और इसके बावजूद इतनी तरक्की, इतना मामला हमने कर लिया। जरा सोचें कि अगर हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को कनेक्ट कर सकें और उसके बाद काम करें, सिर्फ 1% भी इजाफा कर पाएं, तो हम, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी कौम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। बिल्कुल ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स आप बताएं हमें कि जो कोई भी सुनने वाला फौरन से उसको अप्लाई कर सके, अगर हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं? लेकिन सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस है। आपको ये समझना चाहिए कि आपके जहन में रोज़ाना ख्यालात का एक हजूम आता है। माइंड साइंसेज एक्सपर्ट कहते हैं कि लगभग 60,000 ख्यालात पूरे दिल में आपके अंदर आते हैं, 60,000 थॉट्स। अभी आपके ऊपर है कि आप किन को मेहमान बनाते हैं और किन को किक आउट करते हैं। उसमें मनफी भी होते हैं, मुस्बत भी होते हैं। तो पहले तो अपने ख्यालात की निगरानी करना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं, जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं। एक सिंपल सा कानून है कि दुनिया में हर चीज़ 2 मरतबा बनती है। हर चीज़, एक मरतबा यहाँ और एक मरतबा फिजिकल वर्ल्ड में। ये माइक पहले किसी के दिमाग में बना था, फिर यहाँ पर आए कैमरे, लाइट्स, ये सब कुछ पहले यहाँ बने थे, फिर यहाँ आए। सेम गोज विद दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहले जहन में बना, उसके बाद आज हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह कामयाबी या नाकामी पहले यहाँ जन्म लेती है, फिर फिजिकल वर्ल्ड में जन्म लेती है। तो सोचने की बात यह है कि आपके यहाँ कामयाबी है या नाकामी है। हम रोज़ाना जो कुछ सोचते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, क्या वो कामयाबी की बातें हैं या नाकामी की बातें हैं। हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ ईमानदार आदमी तरक्की नहीं कर सकता। दिस इज़ अ सजेशन। ये सजेशन आपके अंदर शरायत कर जाता है, आपकी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अच्छा, कई लोगों ने इस तरह की बातें सुनी होती हैं, जैसी मैं कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ टॉक पॉजिटिव करते हैं, मगर वो सेल्फ टॉक तो पॉजिटिव करते हैं, अंदर दिल से आवाज़ आती है शट अप। ये गलत है। वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत तरक्की करूंगा, ये है, अंदर से आवाज़ आती है तुम्हारा शहर छोटा है, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पाकिस्तान ऐसा है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुमने छोटे स्कूल से पढ़ा है। वो इस तरह की बातें उसके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। तो जो सजेशंस आप खुद को देते हैं, जो सजेशन सोसाइटी आप तक पहुंचाती है, और उनमें जो सजेशंस आप कबूल करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं, बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। आपके प्रोग्राम का नाम है शेपिंग फ्यूचर। तो वो सजेशंस बेसिकली आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, और वो शेप बैड शेप भी हो सकती है और गुड शेप भी हो सकती है। सबसे पहली बात, अपने एनवायरनमेंट को मुस्बत रखें,
لوگ جو مرضی کہیں، آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کہتا ہے سورہ 3 میں. 3 کی، زیتون کی، مقدس پہاڑ کی، مقدس شہر کی. پھر کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن الخالقین اپنی بہترین پروڈکٹ آپ کو قرار دیتا ہے. آپ میں کیسی صلاحیتیں رکھی وہ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین و آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو جب احسن الخالقین آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو آپ چھوٹا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اپنی کیپیسٹیز کو بلڈ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا گیا، مسخر کر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تسخیر کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی گئی. وہ صلاحیت گھٹنے میں نہیں رکھی، پیٹ میں نہیں رکھی، میری کونی میں نہیں رکھی، میری زبان کی لذت میں نہیں رکھی، وہ یہاں رکھی ہے. تو جب آپ نے اسے جان لیا تو پھر آپ دنیا کی تسخیر، کائنات کی تسخیر کے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اپنی سوچوں کے محافظ بن جائیں. جی پہلا سٹیپ یہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جو بچپن ہے وہاں اس ٹائم پہ ہمارے دماغ کی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے. جی. تو جو والدین ہیں جو جن کے بچے اس وقت چھوٹے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا پریکٹیکل ٹپس وہ ہیں جن پہ عمل کر کے وہ اپنے بچوں کی پازیٹیو ایک پیٹرن ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ایک نہیں کئی باتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے آپ کو رول ماڈل کرتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں بچے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ آپس میں جھگڑیں گے تو بچے بھی بڑے ہو کے جھگڑیں گے. میاں بیوی آپ آپس میں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے، ہسبینڈ بیوی کی ریسپیکٹ کرے گا تو بیٹا سیکھے گا کہ میں نے بھی اپنی بیوی کی ریسپیکٹ کرنی ہے. اسی طرح ماں بدتمیزی سے آگے سے بات کرے گی تو بیٹی سیکھ رہی ہوگی کہ شوہر سے میں نے کیسے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ رول ماڈلنگ، یہ بچپن سے ہی ٹھیک کریں. دوسرا، تربیت میں گفتگو بڑی اہم ہے. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انسانی ذہن نیگیٹو فکرے کو پازیٹیو کر کے رجسٹر کرتا ہے. آپ جو بات کرتے ہیں، روکتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کا دماغ اسے پازیٹیو کر کے رجسٹر کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں. جتنے بھی ہمارا ویور ہے، آپ ایک ایکٹیویٹی کیجیے میرے ساتھ، آپ بھی کیجیے. آنکھیں بند کیجیے، ایک گہرا سانس لیجیے. ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ اے مونکی. بندر کے بارے میں مت سوچیں وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے. خبردار، بندر کے دانت تو بالکل نظر نہیں آنے چاہیے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. اوپن یور آئیز. کیا ہوا؟ وہی سب کچھ ہوا جس سے میں منع کر رہا تھا. جی. آپ کے دماغ نے مت کو گرا دیا، اسے رجسٹر کیا. اب اسے آپ اپنی اسکول لائف میں لے جائیں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، کافی دن ہو کے اسکول نہیں گیا اس لیے پتہ نہیں ہے. جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ان دنوں میں دیواروں پر اچھی اچھی باتیں لکھنے کا ٹرینڈ تھا. جی. شاید ابھی بھی ہو. تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا جھوٹ مت بولو. کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ مت گر گیا. اگلی دیوار پہ لکھا ہوا تھا لڑائی جھگڑا مت کرو. مت گر گیا. کیا ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ اگلی دیوار پر لکھا ہوا تھا حرام مت کھاؤ. مت گر گیا. کیا ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ حرام کے پیچھے چل رہی ہے؟ آنسر از ہاں، چل رہی ہے. یہ ایک نہیں، ایسے درجنوں فکریں ہم بول سکتے ہیں. اچھا، ان سب فکروں کو پازیٹیو کیا جا سکتا تھا. کہا جا سکتا تھا ہمیشہ سچ بولو. کہا جا سکتا تھا ہمیشہ صلح صفائی سے رہو. کہا جا سکتا تھا کہ ہمیشہ حلال روزی کی تلاش کرو. وہاں پہ نیگیٹو کمانڈ دی گئی. نیگیٹو کمانڈ نے ذہن کے اوپر کسی اور طرح سے اثر کیا. یہی معاملہ بچوں کے ساتھ ہے. مائیں ذرا سوچئے گا کہ بچہ چلنا سیکھتا ہے، 10 ماہ کا، 11 ماہ کا، سال کا چلنا سیکھتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بچہ تو اب چلنے لگ گیا. بچے نے ایک قدم اور اٹھایا تو ماں کہتی ہے گر مت جانا، گر مت جانا، مت گر گیا. پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے. بچہ اب وہ 4 5 6 7 سال کا، 8 سال کا ہو گیا، وہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے. جیسے ہی بیٹھتا ہے وہ بیلنس خراب ہوتا ہے، سائیکل ایسے ایسے کر کے ڈول رہا ہے تو پھر کیسے ماں آواز لگاتی ہے کیا؟ گر مت جانا. جیسے ہی وہ کہتی ہے گر مت جانا، بچہ گر جاتا ہے. چھوٹا بچے کا دل کرتا ہے کہ میں ماں باپ کو کوئی چیز دوں، ان کی خدمت کروں. تو ہسبینڈ کہتا ہے بیگم سے اپنے کہ میرے لیے پانی لے کے آنا. بیٹی کہتی ہے میں لے کے جاتی ہوں. وہ گلاس جیسی لے کے آتی ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ماں کہتی ہے گر نہ جانا، گلاس گرا نہ دینا. قیمتی کپ اٹھایا کسی بچے نے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ یہ قیمتی کپ سنبھال نہیں سکے گا تو آپ یہی کہتے ہیں گرا مت دینا، توڑ مت دینا. پھر کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے. اچھا، آپ نے نیگیٹو کمانڈز دی اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا مت گر گیا. کیا ان سب فکروں کو پازیٹیو کنورٹ کیا جا سکتا تھا؟ سنبھل کے چلو، دھیان سے چلو، گلاس دھیان سے اٹھانا، یہ سب پاسبل تھا. لیکن ہم نے نیگیٹو فکریں بولے. نیگیٹو فکروں نے بچوں کے اندر جب پکچر بنائی تو پکچر نے مت کو گرا دیا.
تو پہلی بات ہے کہ پازیٹیو فکریں بولنے چاہیے. کچھ فکرے ایسے ہیں جو نیگیٹو ہی بولنے چاہیے, ان کا متبادل نہیں ہے. جب آپ کسی گناہ سے روکتے ہیں, کسی ایسی چیز سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیو سینٹینسز بولنے چاہیے. یہ کہنے کی بجائے کہ کیا نہ کرو, یہ بتائیں کیا کرو. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ کیا چاہتے ہیں. ذرا سمجھیے گا بات کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں, اور لوگ مجھے وہ بتانے لگ جاتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں میں غریب نہیں ہونا چاہتا, میں بے عزت نہیں ہونا چاہتا, میں گھر میں بے سکونی نہیں چاہتا, میں حرام نہیں کھانا چاہتا. میں نے تو پوچھیے نا تم کیا نہیں چاہتے. بھئی میں پوچھ رہا ہوں تم کیا چاہتے ہو, اور لوگوں سے یہی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا لیک ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی سوچوں کو آرگنائز نہیں کر پا رہے. ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے اس کے درمیان فرق کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. یہی معاملہ پیرنٹس کے ساتھ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ بچے وہ کریں انہیں وہ بتائیں, آپ بچے کو وہ بتا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ نہ کرے. تو فوکس چینج کریں, زندگی بدل جائے گی. امیزنگ. یعنی اپنے الفاظ کو بدل لیں تو بہت حد تک. دیکھیں فن گفتگو, الفاظ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی زندگی میں, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو مال و دولت نہیں مانگتے, لشکر نہیں مانگتے کہ مجھے 10-12 پہلوان دے دے میرے ساتھ جانے کے لیے, میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں حوصلہ ہو جائے مجھے. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں مانگتے کہ یہ ایک شاباش تم کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ مانگتے ہی کمیونیکیشن اسکل ہے. اتنا امپورٹنٹ کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ بعض کلام سحر ہوتے ہیں, یعنی کلام آپ کے اندر ایسے چلے جاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو چاہے وہ کروا سکتے ہیں. تو گفتگو کو سیکھیں. فن گفتگو رشتے بناتا ہے, رشتے بگاڑتا ہے, لوگوں کے کیریئر بناتا ہے, لوگوں کے کیریئر سنوارتا ہے, لوگوں کو جوش ولولہ اور امید دیتا ہے, لوگوں کو مایوسی کے اندھیرے میں بھی گفتگو ہی دھکیلتی ہے, یہاں تک کہ بندہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس گفتگو کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو سر جو اگر کچھ بچے ہیں جن کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں یا جن کو ہم کہہ سکتے بگڑ جاتے ہیں, تو والدین اگر ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ نیند سے پہلے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان ہپنوٹک اسٹیٹ میں گیا ہوتا ہے, چلا جاتا ہے, اور کیا اس وقت میں کوئی سجیشن ایسی دی جا سکتی ہے دماغ کو, بچوں کے دماغ کو کوئی پازیٹیو جملے بولے جائیں تاکہ ان کے بہتری کی طرف ان کو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ وجہ کیا ہے بچے کے بگڑنے کی. اگر بچے کے بگڑنے کی وجہ ہی ماں باپ کا رویہ ہے تو ماں باپ اسے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وجہ کو تو ٹھیک نہیں کر رہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ میرے پاس کراٹے کرتا تھا. اس کے فادر نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا, بچے کا نام لیا, کہتے ہیں اسے سمجھائیں وہ بدتمیزی کرتا ہے. وہ بچہ نہیں تھا, اچھا خاصا جوان تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے بلوایا, جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ گھر میں سب خیریت ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی سب خیریت ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ. تو کہتے سر ایک بات ہے تو صحیح. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ابا جان بدتمیزی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم ورڈ جو اس کے فادر نے کہے تھے کہ اسے سمجھائیں یہ بدتمیزی کرتا ہے, اور آج وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ابا جان بدتمیزی کرتے ہیں. یار ایسے نہیں کہتے. کہتا سر بدتمیزی کو بدتمیزی کہتے ہیں. اور میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سر گھر میں میری جوان بہنیں موجود ہیں, میں ہوں, میرے بڑے بڑے دوست آتے ہیں, ان سب کے سامنے مجھے گالیاں دے کے بلایا جائے, یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں بدتمیزی ہے. تو کہتے ہیں ابا جان کو سمجھائیے گا. اب بالکل چیز بدل گئی. یہ ذرا بڑے بچے کی بات تھی, لیکن چھوٹے بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے آپ کو. اس وجہ کو دور کریں پھر بچے تک پہنچیں. باقی جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ پری سلیپ ہپنوٹک ٹرانس یا پری سلیپ ہپنوٹک سجیشنز کتنے اثر انداز ہوتے ہیں, تو جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی, اور جب سونے کے بعد اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی, وہ نیم غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے. اس وقت اس کے جو شعور میں تنقیدی فلٹرز ہیں وہ سب ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں. تو اس بات کے امکانات بہتر ہوتے ہیں کہ اس کے ذہن میں وہ بات نقش ہو جائے. لیکن جو سجیشن دے رہا ہے, کیا اسے سجیشن دینا آتا ہے؟ کیا اسے سینٹینس کو کوائن کرنا, اسٹرکچر کرنا آتا ہے؟ وہ نیگیٹو کمانڈ تو نہیں دے رہا اس میں کہیں. اس کی ٹون آف وائس ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اتھارٹی والی ٹون کو پسند کرتا ہے یا سافٹ ٹون کو پسند کرتا ہے, تاکہ میں اس طرح کی ٹون میں سے پیغام پہنچاؤں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے. تو لیٹ دا ایکسپرٹس ڈو دیئر جاب. یا تو سیکھیں. اگر آپ کو اپنے اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ کو اپنے بچے اتنے پیارے ہیں تو اس کے لیے چند دن پہلے سیکھنے پر لگا لیں, تاکہ پوری کی پوری زندگی
آپ ان کی تربیت کر سکیں. اگر آپ میاں بیوی ہیں تو اگر آپ لوگ ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے پہلے میرج سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں, چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں, تو آپ کے آنے والے کتنے ڈیکڈز خوشگوار گزر سکتے ہیں. میں گاڑی لیتا ہوں, میں اس کے لیے ڈرائیونگ سیکھتا ہوں, میں موبائل لیتا ہوں, میں اس کو مینول پڑھ کے دیکھتا ہوں, میں اس کے اوپر پروٹیکٹر شیلڈ لگواتا ہوں, اس کا کور لکھ کے آتا ہوں کہ موبائل محفوظ رہے. تو میں اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اگر 2 4 10 کتابیں پڑھ لوں, 2 4 10 سیشن اٹینڈ کر لوں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ کوئی کتاب سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ویورز کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کتابیں بے شمار ہیں, لائبریریاں بھی موجود ہیں اور ٹرینرز بھی موجود ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی یونیورسٹیاں, اسکول اور اساتذہ کیوں ہیں کہ لائبریریاں بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں, اس کے باوجود اساتذہ کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کل تو بچے کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے نا, گروک ہے نا, اے آئی ہے نا, اس سے پوچھ لیں گے, مگر اس کے باوجود وہ استاد کا متبادل کبھی بھی نہیں بن سکتے, کسی بھی صورت نہیں بن سکتے. اب آپ کے پرابلمز کے حوالے سے ایک کتاب میں ریکمینڈ کروں گا, وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوگی, جو دوسرے کے لیے کروں گا وہ تیسرے کے لیے نہیں ہوگی. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ سب کو چاہیے کہ آپ ایک 3 یا 4 دن کا بیسک ہپنوسس کورس کریں, اسے سیکھیں. اس سے صرف بچوں کے معاملے میں نہیں, میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ساس بہو کے معاملات جو چلتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, کاروباری معاملات بہتر ہو جائیں گے, امپلائر اور امپلائی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ ہم انسان سوشل انٹریکشن کی وجہ سے انسان ہے, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, اور ہپنوسس آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنا اور دوسروں کے ذہن میں اترنا سکھاتا ہے, اس کے ذہن کی وائرنگ کو ری وائر کرنا, اس کی کوڈنگ کو ری کوڈ کرنا اور ڈی کوڈ کرنا سکھاتا ہے. میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ کتابوں کے بجائے ٹیچر کے پاس جائیں. ٹیچر آپ کو سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ 3 4 5 یا 1 ہفتے کی ورکشاپ میں دے دے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں کوئی گولڈن ایڈوائس آپ اپنے آڈینس کو, جو ہماری آڈینس کو دینا چاہیں, جس پہ عمل کر کے ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکے؟ دیکھیں دنیا قوانین قدرت کے مطابق چلتی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو سنا کرتا تھا کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, اور میں سوچتا تھا کہ اللہ اتنا بڑا اور اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پتے تو ہل تو نہ ہل, پتے کو ہلاتا رہتا ہے وہ. پھر بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے اس فکرے کا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں, اور ایک پتا بھی ان قوانین کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا. ایکچولی یہ بات تھی. تو اسی طرح کامیابی کے بھی قوانین ہیں, ان میں قانون جد و جہد سب سے امپورٹنٹ ہے, جسے ہم لیس الانسان الا ما سعی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دوسرا قانون ہے قانون عکس, آپ اپنے اندر جو کچھ سوچتے ہیں اپنے باہر ویسا کچھ پاتے ہیں. تیسرا قانون ہے جو بو گے وہ کاٹو گے, یہ قرآن کا قانون ہے, بائبل میں بھی موجود ہے یہ قانون. اب سوچیں بیج ہیں, جیسی فصل آپ کاٹنا چاہتے ہیں ویسی سوچیں آپ کو بیج کی شکل میں بونی پڑیں گی. اگر آپ سوچیں نہیں بدلیں گے تو آپ فصل نہیں بدل سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اچھی زندگی جینے کے لیے رسپانسبلٹی لیں. آپ نے بے شمار لوگوں کو, جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں بٹھا کے یا اسٹیج پر دیکھا, وہ کوٹ کالر ٹھیک کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اور آج میں اس مقام کے اوپر ہوں. وہ اپنے اعمال اور ان کے نتیجے کی ذمہ داری لیتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی ناکام شخص کو پھٹے پرانے کپڑوں میں, اجڑے ہوئے بالوں کے ساتھ اور بے چین آنکھوں کے ساتھ کہیں کہتے ہوئے یہ نہیں سنا ہوگا کہ الحمدللہ میں ایک ناکام شخص ہوں اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوں. وہ کہے گا اس کی وجہ سے یا میری قسمت خراب ہے. تو ٹیک چارج آف یور لائف. آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیں, تب آپ اسے بدل سکتے ہیں. آپ خود کو بدلیں تب اپنی فیملی کو بدل سکتے ہیں, خود کو بدلیں تو اپنی سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں, اور خود کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا. اگر آپ ذہن کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں تو ایکسپرٹس کے پاس جائیں, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, کیونکہ ساری زندگی بے چین رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر چند دنوں کی انویسٹمنٹ کر لیں, خود کو شیپ میں لے کے آئیں, ایک نئی شیپ میں. ری شیپنگ دا فیوچر, اپنے فیوچر کو ری شیپ کرنے کے لیے آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں. کیا ہی امیزنگ بات کی ہے آپ نے کہ دماغ ایک بیج کی طرح ہے, اور آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو آج کی گفتگو سے یقیناً آپ لوگوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا, کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی ہمیں ملی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ملتے ہیں پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ. اللہ